رہتے ہیں کہ کاش ابو بکر میرے دروازے سے آئے، کاش ابو بکر میرے دروازے سے آئے، اس خوش نصیب شخص کا نام ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس خوش نصیب شخص کا نام ابو بکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے ادا کر دیا، لیکن میرا ایک محب ہے جس کا بدلہ پروردگار عالم حشر کے میدان میں ادا کرے گا، اس خوش نصیب شخص کا نام ابو بکر ہے۔ اس خوش نصیب شخص کا نام ابو بکر ہے۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ حوروں میں ایک اعلیٰ قسم کے حوریں ہیں، گلابی حوریں، 800 گلابی حوریں جنت میں ہمیشہ اشتیاق میں کھڑی ہے، بتاؤ جس کے اشتیاق میں 800 گلابی حوریں کھڑی ہے، اس بندے خدا کا نام ابو بکر ہے۔ اس بندے خدا کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، بے شمار فضائل ہیں، ایسے ہی نہیں کہا، آج بھی کہتے ہیں، اور قیامت تک خطیب جب خطبہ دے گا ممبر پہ تو کھڑے ہو کے ہمیشہ کہے گا کیا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ قیامت تک خطیب ہمیشہ خطبے میں کہتا رہے گا۔ کون ابو بکر ہے؟ حضرت عائشہ سے بڑی جلدی 2-3 باتیں میں تمہید لے بھی نہیں سکتا اور تمہیدی گفتگو میں جا بھی نہیں سکتا، 1-2 باتیں خالی گوشے گزار کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل دیکھیں۔ کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہے، بڑے اچھے جو ایسے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتی ہیں، اور لانے کے بعد 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، آسمان پہ چاند آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں، آقا یہ بتائیں، یہ سوچ کر حضرت عائشہ گئی تھی کہ میں جو سوال کروں گی اس سوال کے جواب میں میرے باپ کا نام آئے گا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا، میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے شریکہ محترم بتائیں، آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے کسی کے نیکی بھی ہیں، اتنے نیکی کسی کے ہیں؟ تو حضرت عائشہ یہ سوچ کر گئی تھی کہ اس کے جواب میں آقا جواب جو دیں گے وہ میرے بابا جان کا نام آئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں، جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے نیکی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب جب یہ سنے تو ذرا سہم گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایسے سکوت تعلیم بھی خاموش ہو گئی کچھ دیر کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کیا یہ سوچ کے آپ آئی تھی کہ میرے بابا جان کے نام آئیں گے؟ بولے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہی سوچ کے آئے تھے کہ میرے بابا جان کے نام آئیں گے، میرے بابا جان کے نام آئیں گے۔ بولے تمہارے بابا کا عالم یہ ہے عمر کی پوری زندگی کی نیکی، عمر کی پوری زندگی کی نیکی ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر نہیں، ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر نہیں، یہ ہے ابو بکر۔ اللہ اکبر، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی سرزمین پر پہنچے ہیں۔ آپ لوگ بڑے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا لین دین کا معاملہ رہتا تھا،
کے یمن کی سرزمین پہ پہنچے، جو لینا تھا وہ لیے، جو دینا تھا وہ دیے۔ وہی ایک بہت بڑا عالم رہا کرتا تھا، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، چل چل کر کے ان سے مل لیتے ہیں، مصافحہ و معانقہ سلام و کلام کر لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، سلام و کلام کیا آپ نے، مصافحہ و یہ سوچ کر گئے تھے ملاقات کر لیں گے، کچھ فیوز و برکات دے کر کے پھر اپنے سے باتیں ہوئی، سلام کیا، مصافحہ و معانقہ کے بعد کہتے ہیں بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ بولے میرا نام عبداللہ ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں، مکہ سے آیا ہوں۔ اب جو وہ عالم دین تھے وہ کیا کہتے ہیں، کہیں ابو قحافہ کے بیٹے تو نہیں ہو، کہیں ابو قحافہ کے بیٹے تو نہیں ہے، تجھے ابو بکر تو نہیں کہا جاتا ہے؟ بولے ہاں میرے باپ کا نام ابو قحافہ ہے، وہی مجھے ہی ابو بکر کہتے ہیں، لوگ مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ بولے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اس نے ہاتھ چوما، قدموں کو بوسے دیے اور دینے کے بعد گلے لگا لیے۔ بولے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، ابو بکر فرماتے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، یہ سوچ کر کے کچھ فیوز و برکات لے لیں گے، اور جیسے آپ مجھے ہی چھوڑنے لگے، آپ مجھے میری قدم بوسی کرنے لگے، میں تو آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب جواب سنے اس عالم دین کا، اس یمنی عالم کا جواب سنے، ارشاد فرماتے ہیں وہ، میں تورات کا بہت بڑا ماہر ہوں، میں زبور کا بہت بڑا جاننے والا ہوں، میں انجیل کا بہت بڑا عالم دین ہوں، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں، میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں، مکہ کی سرزمین پر نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ان کا وطن مکہ ہی ہوگا، اور وہ خاندان قریش سے، وہ ہاشمی نسب سے پیدا ہوں گے، وہ ہاشمی نسب سے پیدا ہوں گے، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ان کے دادا کا نام ابوبکر صدیق ہوں گے، اور ان کے ماں کا نام عامرہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جو ان پر جوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا اس کا نام ابوبکر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جوانوں میں جو سب سے پہلے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اسلام قبول کرے گا ان کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بے شمار باتیں ہیں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیا جو ایسے کافی باتیں مفتی صاحب قبلہ آپ کے گوشے گزار کیے، میں بھی بولتا رہوں تا گھنٹوں 2 گھنٹہ نہ کافی ہے، کیوں کہ وہ خلیفہ اول ہے، خلیفہ اول ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حق درجہ جس سے محبت کیا ہے اس مرد قلندر کا نام ابو بکر ہے، اس مرد قلندر کا نام ابو بکر ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، شیر سے پوچھا گیا، شیر خدا مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور پوچھنے والا ہے کہ میں سوال کروں گا اور سوال کے جواب میں علی اپنا نام بتائیں گے، علی اپنا نام بتائیں گے۔ اس نے پوچھا اے شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، کیا آپ سے بھی زیادہ دنیا میں کوئی طاقتور ہے؟ کس سے پوچھا؟ شیر خدا سے۔ یہ سوچ کر آیا تھا کہ اس کے جواب میں علی اپنا نام بتائیں گے۔ علی نے کہا ہاں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ طاقت و قوت والا ہے، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے، ان کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا، کوئی زمین پر بہت بڑا سخی بھی ہے، حد سے زیادہ سخاوت کرنے والا بھی ہے؟ وہ اس نے یہ سوچا تھا اس کے جواب میں بھی علی اپنا نام بتائیں گے، لیکن جب سخاوت کی بات آئی تو کہا ہاں، جو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرنے والا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آخری بات
कैसे सखावत किया आपने? गालिबन बातें बताए होंगे मुफ्ती साहब ने कहा जंगे तबूक का मौका है, 2 मिनट गुफ्तगू खत्म करता हूं। जंगे तबूक का मौका है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने चंदे की बात कुछ किए थे कि ये मस्जिद जो है चंदे से जो ऐसे नज़्म नस्र आके चंदे से चलती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे तबूक के मौके पर जाने से पहले चंदा किया था। चंदा किया था। कौन है अल्लाह की राह में अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर देने वाला? लाओ अपने माल को ताकि जंगी साजो सामान खरीदे जाएंगे। मालूम है उमर इब्न खत्ताब ये सोच के निकले थे कि आज मैं इतना साजो सामान लाऊंगा कि हमेशा अबू बकर आगे बढ़ते हैं, मैं आज उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। ये ख्याल करके गए घर। जाने के बाद पूरे माल पे बड़ी जल्दी 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बारगाह मुस्तफ़ा में नाले मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी घर गए और जाने के बाद पूरे माल साजो सामान जितने थे थैले में सबको बांध दिए। और बांधने के बाद बड़ी इस्तिराब थी। आप इधर उधर ढूंढ रहे। हज़रत आयशा फरमाती है बाबा जान क्या ढूंढ रहे हो? बोले इस ताक पे एक सुई रखा था। ताक पे एक सुई रखा था। कहाँ है? बोले दूसरे तरफ। उसे भी उसी थैले में डाल करके सारे चीजों का इकट्ठा करके बारगाह मुस्तफा में ले आए। सुभान अल्लाह। बारगाह मुस्तफा में अपने लिबास भी उतार दिए, अपने लिबास भी। इसीलिए तो शेर खुदा ने कहा दुनिया में उससे ज्यादा सखावत का मुजाहिरा कोई करने वाला नहीं। अपने लिबास उतार के एक फटा पुराना टाट पहन लिए थे और उस टाट में बबूल के कांटे को बतौरे बटन लगा लिए थे। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इतना भी कोई सखावत करने वाला है? फटे पुराने टाट और उसमें बबूल के बटन लगा लिए और बारगाह मुस्तफा में तशरीफ ला रहे हैं। नाले जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदमों के नीचे है। सारे माल असबाब ला के रख दिए। मुस्तफा पूछते हैं अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ के आए हो? बोले आका घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया। सुभान अल्लाह। घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। बातें हो रही थी। इसी असरा में हजरत जिब्रील हाजिर होते हैं। इरशाद फरमाते हैं आका आप आसमान की तरफ सर उठाएं। मेरे आका आसमान की तरफ सर उठाते हैं। हिजाबात हटा दिए जाते हैं। देखते क्या है? सारे फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया है जो लिबास मेरे सिद्दीक ने आज पहना है फरिश्तों तुम भी वही लिबास पहनो, वही लिबास पहनो। मेरे आका ने देखा अल्लाह अकबर। जिब्रील हाजिर होते इरशाद फरमाते हैं आपके सिद्दीक की अदा परवरदिगार आलम को बहुत पसंद आ गई है, बहुत पसंद आ गई है। इस बुनियाद पे अल्लाह ने सारे फरिश्ते को हुक्म दिया है कि ये मेरे खास बंदों की लिबास
शाम की जबान है, जो आशिक होते हैं मुस्तफा के, वो नामों से मुस्तफा के लिए, वो अल्लाह के महबूब की रजा के लिए, वो करोड़ों जहान को मुस्तफा पर कुर्बान करने के लिए राजी है। और सब कुछ करके बस चाहते यही है कि अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात इंशाअल्लाह फिर कभी होगी इसके हवाले से। और जो ऐसे मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिम्मेदारान और पूरी कमेटी को, जिन लोगों ने ये गालिबन मेरे हिसाब में ये पहला जलसा है जो सहाबाए किराम के नाम से मनाया जा रहा हो, जिसमें मेरी शिरकत भी है, मेरी शिरकत, क्योंकि हॉस्पिटल सहाबाए किराम के नाम से खैर कोई बात नहीं है, और मनाए सहाबाए किराम के जलसे मनाए, अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन की याद मनाए, और ये सोच करके उन पाकबाज लोगों का सदका हमें भी नसीब हो जाए। बस यही सोच कर अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को, हमारी कोशिशों को, ये तमाम सारे इंतजामात को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमाए। जिन जिन लोगों ने शिरकत की है, मौला ताला सबकी कोशिशों को, सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।